بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ اگر آپ سونے لگے اور صبح ہونے تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے اور آپ کی ایسی خواہشات جن کے لیے آپ کو مکمل طور پر یقین ہو کہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، آپ تھک ہار کر مایوسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، پر آپ کو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی سونے لگے ہیں تو پلیز سونے سے پہلے آپ اگر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک آپ کریں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ آپ کو پڑھنی ہے اور آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ مس مت کیجیے گا۔ علماء اہل سنت کی جانب سے بتائے گئے ان وظائف کو ضرور شیئر کیجیے، اور اگر اب تک ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کرتے ہی آپ ساتھ ہی بیل آئکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ محترم عزیزو، انسان بہت جلدی مایوسی کی گہرے دلدل میں ڈوبتے چلا جاتا ہے اور ابھرنے کے لیے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں لاتا ہے۔ آپ کی ان خواہشات کو ہی پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، غور سے پہلے سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو بیان کرتے ہوئے، اپنے دل میں یقین رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے پڑھیں گے 3 بار درود ابراہیمی، جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 4 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 8 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے ہوئے اللہ رب کریم سے جو آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے وہ حاجت اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ باوضو ہوں، اپنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا دل سے بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ جگہ پاک ہو، صاف ہو، اور پھر آپ کو 3 بار 3 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک۔ اس کے بعد آپ کو 4 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 8 بار یعنی 8 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے۔ اور ساتھیوں، یہ بات قابل غور ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے یعنی جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ بالکل قریب ہو کے سونے والے ہیں، اس وقت باوضو حالت میں جگہ پاک صاف ہو، خود بھی آپ کا دل پاک ہو، ذہن کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لگاتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کو حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک۔ اس کے بعد 4 بار سورہ کوثر اور 8 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ دعا مانگیے، ہاتھ پھیریے اپنے چہرے پر اور یقین رکھتے ہی سو جائیے۔ صبح اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے من کی مراد پوری ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ یہ عمل کر لیجئے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ بالفرض اگر آپ رجب کے مہینے میں نہ کر سکے تو انشاءاللہ آنے والے جو مہینے ہیں ان میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن آپ کو لگاتار بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تمام دلی جائز حاجتیں پوری ہوں گی، کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، چاہے وہ آپ کا کتنا بڑا دشمن ہو، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ رب کریم کی ہے، جو جس کو دیتا ہے تو خوب سے خوب دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے، نہ ہی کوئی کمی کروا سکتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو خود دیتا ہے، اپنے بندے کو خود نوازتا ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے ایک بار اس بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ کر دیکھے، وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، میں کیا، میرا پورا گھر کرتا ہے، اور یہ وظیفہ ہمیں اتنا یقین دلا چکا ہے، ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو چکا ہے اس وظیفے پر، سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کے اس وظیفے پر، کہ اگر یہ عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ صرف 3 دنوں کے اندر اندر اللہ رب کریم ہمارا وہ کام
کر دے گا، اور یقین مانے کہ ہوتا بھی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا کرنی ہے، کیونکہ رات کا پہر ہے۔ اس سے بہترین وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے دل کا پیالہ خالی رکھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو اس وقت آپ نے اپنے اللہ کے سامنے وہ حاجت پیش کر دینی ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں، وہ بھی اپنے دل سے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر دیکھ لیں، آپ کی ہر جائز حاجت اللہ رب کریم پوری کر دے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، اور آپ دیکھے گا اللہ رب کریم آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بلکہ مایوسی کے گہرے دلدل سے آپ کو نکال کر باہر لے آئے گا۔ یہ وظیفہ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور جس کسی نے بھی یہ وظیفہ اپنایا اس کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو ہے یہ 7 دن کا عمل، لیکن 3 دن کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی، کیونکہ اس وظیفے میں جو سورہ مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں، 2 صورتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ سورہ کوثر کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ خوشخبری کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیاری سی سورہ مبارکہ کے ذریعے خوشخبری دی گئی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی عظیم صورت ہے، مختصر ہے لیکن بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ اس کو پڑھنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ نہ صرف دشمنوں کے شر سے بچاتی ہے بلکہ شیاطین سے بھی بچاتی ہے، اور مخلوق کی محتاجی سے بچانے میں بہت ہی کارآمد ہے، فوائد والی سورہ مبارکہ ہے۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر ہنستے ہوئے اپنے مبارک سر کو اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت جو پڑھی وہ تھی سورہ کوثر۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اور تمام لوگ جام کوثر پیئیں گے، ساقی کوثر کے شفاعت بھرے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہے، فتح کے بارے میں بتایا گیا ہے، شفا ہے کس طرح سورہ فاتحہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ 2 سورہ مبارکہ ہم درود پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی درود پاک جو بہت ہی افضل ہے، تو جب صبح سو کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور جو جو میں نے خصوصیات بتائی ہیں وہ سب آپ کو فضیلتیں عطا کی جائیں گی، برکات عطا کی جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں ضرور یہ عمل کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔